تو یہاں پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ العزیز آپ سے، آپ کا ایک مرید تھا، آپ کا ایک فقیر تھا، شاگرد تھا، وہ 1 سال تک آپ کے ساتھ رہا۔ اس کے 1 سال گزرنے کے بعد اس نے آپ سے سوال کیا کہ یا شیخ ارید ان ارا کرامتک، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھوں، اور میں آپ سے اتنا وقت رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کرامت وہ بیان کریں یا دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کرامت کی کیا معنی ہے؟ کیا ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، اسے تم کرامت کہتے ہو؟ تو آپ نے اسے سمجھایا، کہا سنو، پورا سال تم میرے ساتھ رہے، ارأیتنی ترکت الصلاۃ، کیا تم نے دیکھا کہ میں نے نماز چھوڑی تھی؟ تو کہا نہیں، بلکہ آپ پڑھایا کرتے تھے، اور آپ فرائض اور نفلات اس کی کثرت کرتے تھے، اور آپ خود ترغیب دیتے تھے۔ تو فرمایا اچھا، پھر سوال کیا کہ ارأیتنی ان ترکت التلاوہ، کیا تم نے دیکھا کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو کسی دن چھوڑ دیا اور کہا کہ آج میں 1 صفحہ بھی نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں، میں نے تو دیکھا آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں، سارا سال میں نے یہ دیکھا کہ آپ قرآن پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو پڑھاتے، ترغیب دلاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے صدقہ چھوڑ دیا، میں نے زکوٰۃ و صدقہ چھوڑیا؟ تو آپ کہا کہ نہیں، میں نے دیکھا بلکہ آپ کثرت سے زکوٰۃ، اس کے بعد تو آپ کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا آپ لوگوں کو کثرت سے ترغیب دیتے ہیں کہ آپ صدقہ کرو، آپ خیرات کرو، مساکین کی مدد کرو، بھوکھوں کو کھلاؤ، مسکینوں کی، غرباء کی مدد کرو، اور جن لباس نہیں اسے لباس دو، جن کو کچھ تکلیف ہے، مصیبت ہے، ان سے اس مصیبت کو اپنی مال سے مدد کرو، اس کی ہر طرح آپ ترغیب دیتے۔ تو آپ فرمایا کہ تم نے یہ دیکھا کہ نہ نماز، نہ میں نے روزہ چھوڑا، نہ زکوٰۃ، نہ میں نے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑا، نہ میں نے صدقہ خیرات کو چھوڑا، تو تم اس سے بڑی مجھے بتاؤ کرامت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر جب احساس نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی بھی اس کا یعنی کہ اس کی کرامت کا لفظ عربی کے اندر اس کی معنی ہوتی ہے عزت، جیسے ہم کہتے ہیں تکریم، تو یہ کرامت جو اس کی معنی میں نکلتا ہے، تکریم یعنی یا کسی کا احترام، تکریم کی معنی نکلتی، تو کرامت عزت کو بھی کہتے ہیں۔ تو کرامت جو خدا کے پاس ہماری ہونا، کہ خدا کے ہاں ہم عزت والے بنے، تو وہ کیسے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو عزت والے ہیں وہ کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس جو عزت ہے اور جس کی کرامت ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس تقویٰ ہے وہ میرے پاس عزت والا ہے، یعنی میں خدا کے نزدیک اسی کی عزت ہے، اور وہی با کرامت ہے، وہی عزت دار ہے، وہی رتبے والا ہے، وہی شان والا ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ تقویٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو آپ کی مسنون دعاؤں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، یا اللہ اس دل سے میں پناہ مانگتا ہوں جس دل کے اندر خوف، تیری خشیت اور تجھ سے ڈرنا نہیں ہے۔ آپ پورا کلام پاک اٹھائیں تو کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب ایمان والوں سے خطاب فرمایا تو ایمان والوں کو کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی اختیار یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے چاہتا ہے کہ تم جب ایمان لائے ہو، یعنی تم اس پر ایمان رکھتے ہو کہ میں رب موجود ہوں، تم اس پہ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، کہ ان کے ساتھ کتابیں، فرشتے، قیامت کے دن تم پہ جب ان پر تمہیں ایمان آ ہی گیا ہے، اور الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، پھر رب پاک کا مطالبہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کی معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہ دیکھنا چاہے تم وہاں نہ جاؤ، یعنی جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو برائیاں، جو صغائر کبائر برائیاں جتنی بھی، جہاں رب چاہتا ہے کہ تم وہاں وہ اس جگہ اور اس عمل میں موجود نہ ہو تو تم وہاں نہ جاؤ رضائے الہی کے لیے،
اور جہاں رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم مسجد میں ہو، جب صلاۃ پکاری جائے تو تم نماز ادا کرو، جب رمضان آئے تو تم روزے ادا کرو، تم جو ہے اخلاق اور تم صدق اور محبت اور جو ہے وہ خیرات اور جو ہے نا وہ صلہ رحمی اور نیک اعمال، تو وہ جو اعمال رب کریم کو پسند ہیں، تم عاجزی اختیار کرو، تم جو ہے وہ حسن الخلق اختیار کرو، جو رب کریم کو اعمال پسند ہیں، ان چیزوں، ان جگہوں، ان اعمال میں جہاں تمہیں رب دیکھنا چاہتا ہے تم ادھر موجود رہو، تم ان اعمال میں سرگرم رہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تم جب جس جگہ رب چاہتا ہے وہاں پہنچو، وہ عمل کرو، اور رب کی رضا کے لیے جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکتا ہے اور جن اعمال سے، جن برائیوں سے خدا کا حکم ہے کہ ان کو نہ کیا جائے، وہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے بچنے کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہاں نہ جاؤ، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ ہی اصل معنی ہے تقویٰ کی۔